آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص اور گہری صورت سورۃ المزمل کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صورت ایک ایسی پکار سے شروع ہوتی ہے جو رات کی گہری خاموشی میں گونجتی ہے اور ایک ایسی ذمہ داری کے لیے تیار کرتی ہے جس نے آگے چل کر دنیا کو بدل دینا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح رات کی عبادت ایک اتنے بڑے مشن کی بنیاد بنی۔ تو آج ہمارے اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم اس بہت ہی ذاتی پکار اے کپڑا اوڑھنے والے کو سمجھیں گے، پھر جانیں گے کہ ایک بھاری کلام کی تیاری کیا تھی اور کیسے اللہ نے اس حکم میں آسانی پیدا کی۔ اس کے بعد صبر، ذکر اور زکوٰۃ جیسے عملی اصولوں پر بات ہوگی۔ ہم فرعون کی مثال سے سبق سیکھیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ ان سب کا مقصد اپنے رب کی طرف ایک راہ تلاش کرنا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو مکہ کے ان شروعاتی مشکل ترین دنوں میں نازل ہوئے۔ ہر آیت کے پیچھے ایک گہرا پیغام اور ایک بہت بڑا مقصد چھپا ہے۔ تو چلیں انہی الفاظ سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا حصہ اے کپڑا اوڑھنے والے۔ دیکھیے، سورت کی شروعات کسی شاہی فرمان کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی پیار بھری ذاتی سی پکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ سوچئے، کسی لقب سے نہیں پکار رہے، بلکہ ایک ایسی حالت میں مخاطب کر رہے ہیں جو بہت پرسنل ہے، ایک کپڑا اوڑھنے والے۔ یہیں سے اس گہرے تعلق کا اندازہ ہوتا ہے جس پر آگے ایک بہت بڑی ذمہ داری رکھی جانی تھی۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں، وحی کا وہ ابتدائی زمانہ، وہ بوجھ، وہ دباؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے لیے خود کو ایک چادر میں لپیٹ لیتے ہیں، اور ٹھیک اسی وقت آسمان سے آواز آتی ہے، اے کپڑے میں لپیٹنے والے، اور پھر حکم آتا ہے، قم، یعنی کھڑے ہو جاؤ، آرام چھوڑ دو اور رات کی خاموشی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ایک بہت شدید روحانی ٹریننگ کا آغاز تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات کی نیند قربان کرنے کا یہ حکم آخر دیا کیوں گیا؟ یہ کوئی عام سی عبادت نہیں تھی، نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد چھپا تھا، ایک ایسی ذمہ داری کی تیاری جو آنے والی تھی۔ یہی سوال اس صورت کا مرکز ہے، یعنی دن بھر کی مصروفیات اور شور سے دور رات کی اس خاموشی میں آخر ایسی کیا خاص بات تھی؟ اسے ہی کیوں چنا گیا اس عظیم مشن کی تیاری کے لیے؟ چلیں دیکھتے ہیں، جواب ہمیں اگلی ہی آیت میں ملتا ہے۔ اور یہ رہا جواب، قولاً ثقیلا، یعنی ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ وہ بھاری کلام کیا تھا؟ وہ تھا خود قرآن، اس کا پیغام، توحید، انصاف، آخرت کی باتیں، اس کو سمجھنا، اسے دل میں اتارنا اور پھر پوری دنیا تک پہنچانا۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا روحانی بوجھ تھا، اور رات کی یہ عبادت، یہ قیام، یہ اسی بوجھ کو اٹھانے کی ٹریننگ تھی۔ اور پھر صورت میں ایک بڑا خوبصورت موڑ آتا ہے۔ ایک ایسا حکم جو شروع میں ایک مشکل ذمہ داری لگ رہا تھا، اب وہ اللہ کی بے پناہ رحمت اور شفقت کی ایک نشانی بن جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں، شروع میں حکم تھا کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم عبادت میں کھڑے رہو، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ آسانی پیدا کر دی گئی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھو۔ یہ دین کا ایک بہت بنیادی اصول ہمارے سامنے لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کی حدود کیا ہیں، اور دین کا مقصد بوجھ ڈالنا نہیں، بلکہ راستے کو آسان بنانا ہے۔ اور اس آسانی کی وجہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، بس اس نے تم پر مہربانی کی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ مشکل ہے، اس لیے میں نے مہربانی کی۔ یہ ہمیں دین کا اصل مزاج بتاتا ہے، یہ رحمت کا راستہ ہے، سختی کا نہیں۔ تو رات کی عبادت کی اس خاص تربیت کے بعد سورت کا دائرہ کار اور وسیع ہو جاتا ہے۔ اب بات صرف راتوں کی نہیں رہی، بلکہ پوری زندگی گزارنے کے کچھ بنیادی اصولوں کی طرف آ رہی ہے۔ یہاں ہمیں ایک متوازن زندگی کے 4 ستون ملتے ہیں۔ پہلا، صبر کریں، خاص طور پہ جب مخالفت کا سامنا ہو۔ دوسرا، اللہ کا نام یاد کرتے رہیں، یعنی اس سے کنیکشن بنائے رکھیں۔ اور پھر تیسرا اور چوتھا، اس روحانیت کو ایکشن میں لانا ہے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یعنی اللہ سے بھی رشتہ مضبوط اور اس کے بندوں کا بھی خیال۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ رہنمائی تو مل گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورت میں کچھ بہت پاورفل ریمائنڈرز بھی ہیں، ایسی یاد دہانیاں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اور یہ ریمائنڈرز 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو مستقبل کی جھلک دکھائی گئی ہے، قیامت کے دن کی، جب یہ بڑے بڑے پہاڑ ریت کے ڈھیر بن جائیں گے، یہ اکاؤنٹیبلٹی کی یاد دہانی ہے۔ اور دوسرا سبق ماضی سے ہے،
فرعون کی مثال، وہ شخص جس نے اپنے پاس بھیجے گئے رسول کی بات نہیں مانی، اس کا انجام کیا ہوا؟ پیغام بالکل صاف ہے، اللہ کے پیغام سے منہ موڑنے اور تکبر کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تو ان تمام ہدایات، اس روحانی تربیت اور ان تنبیہات کے بعد اب ہم سورت کے بالکل آخری اور مرکزی پیغام کی طرف آتے ہیں، ایک ایسا پیغام جو سب کچھ سننے کے بعد فیصلہ انسان پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور وہ پیغام یہ ہے، یہ ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے، بس یہ پوری سورت کا نچوڑ ہے۔ یہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے، ایک تذکرہ، راستہ دکھا دیا گیا ہے۔ اب آگے بڑھنا ہے یا نہیں، یہ ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، صرف ایک کھلی دعوت ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی طاقتور اور امید دلانے والا وعدہ، اس پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر اور بہت بڑا ثواب پاتے ہوئے دیکھو گے۔ یعنی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ ہر اچھا کام ایک انویسٹمنٹ ہے جس کا ریٹرن اس دنیا سے کئی بہتر اور بہت بڑا ہے۔ اور یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو راستہ رب کی طرف جاتا ہے، اس کی منزل ہمیشہ ہی شاندار ہوتی ہے۔